بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی اہمیت بارے اشفاق احمد صاحب کچھ یوں بیان کرتے ہیں: بدقسمتی سے اگر اچانک بیٹھے بیٹھے یا راہ چلتے ہم پر کوئی آفت آن پڑے تو سب سے پہلے کہ ہم کوئی تدبیر یا اس کے حل کے لیے ترکیب لڑائیں، ہمارے منہ سے فوراً دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ ایسا کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انداز بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ خدا سے محبت اور اس پر یقین کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم ناگہانی صورتحال میں اسے ہی یاد کرتے ہیں، چاہے خوشی یا خوشحالی میں نہ یاد کریں۔ فرض کریں کہ ہم نے شیشہ پکڑا ہوا ہو اور وہ ہمارے ہاتھ سے اچانک گرنے لگے، تو جو بھی پاس کھڑا ہوا ہوگا وہ ضرور کہے گا یا اللہ خیر۔ اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے گا کہ سنبھال کر اور مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑا۔ ہماری بڑی بوڑھیوں میں یہ بات بڑی تھی کہ ہر وقت خیر طلب کرتی رہتی تھی۔ یہ بھی دعا کا ایک اپنا رنگ اور نرالا انداز ہے۔ دعا کو بجائے اس کے ہم زبانی مانگے کسی کاغذ پر لکھ لیا جائے اور اسے ایک عرضی کی صورت میں لکھ کر رکھ لیا جائے تو بھی ایک اچھا انداز ہے۔ میرے سوچنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پوری نماز میں یا عبادت میں ہم جب دعا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں اور بڑے اتاولے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے اور ایک زمین پر۔ ہم دعا مانگ کر چلتے بنتے ہیں۔ اس طرح وہ تعلق اور رشتہ جو خدا اور انسان کا دعا سے قائم ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ایک بابا نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ دعا مانگتے وقت آدمی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دے اور جو اس کا نفس مضمون ہو اس کو ذہن میں اتار کر اسے تکلم میں ڈھال کر آگے چلائے اور اس طرح سے اس بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگے کہ انسان کے اپنے دل کو بھی علم ہو کہ وہ واقعی دعا مانگ رہا ہے۔ دعا اور انسان کا آپس میں بڑا پرانا اور گہرا تعلق ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے دعا کاغذ پر لکھنے کی بجائے ایک اور کام کیا ہے۔ میرے اس دوست کا نام افضل صاحب ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک رجسٹر بنا لیا ہے جس پر وہ اپنی دعا بڑی توجہ کے ساتھ لکھتے ہیں، 7 تاریخ کا اندراج کرتے ہیں۔ جتنی دعا زیادہ جلدی قبول کروانا درکار ہوتی ہے اس کو اتنی ہی تفصیل سے اس رجسٹر پر درج کرتے ہیں اور دعا کو مختلف رنگوں میں دیدہ زیب انداز میں لکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دعا کو لکھتے وقت اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کریں جو اس ہستی کو بھا جائے جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ افضل صاحب کے اس رجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ تھا اور ان کا تعلق اپنی ذات اپنے اللہ کے ساتھ بڑا جڑا ہوا تھا۔ اکثر و بیشتر ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی بڑی دعائیں مانگی تھیں قبول نہیں ہوئیں، اور جی ہماری تو دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ دعا کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نلکا گیڑ کر پانی نکالنے کا ہے۔ جو ہینڈ پمپ یا نلکا چلتا رہے اور بار بار گرتا رہے اس میں سے تو پانی جلدی نکل آتا ہے، لیکن جو ہینڈ پمپ سوکھا ہوا ہو اور اس پر گیڑے جانے والی کیفیت کبھی نہ گزری ہو تو چاہے آپ اس پر کتنا بھی زور لگا لیں اس میں سے پانی نہیں نکلتا۔ اس لیے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وقت اس کی حد کے اندر رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہر وقت دعا مانگتے چلے جائیں اور مانگیں توجہ کے ساتھ۔ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ دعاؤں کے دائرے سے بھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو خدا کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ بابے کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جو کسی کی خیر اور بھلائی مانگ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دعائے خیر کرنے والا یا دھوکہ کرنے والا بھی اسی دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ دعا خط و کتابت نہیں ہے، ایک چٹھی نہیں ہے، عرضی خدا کی حضور ڈال کر مطمئن ہو کر بیٹھنے کا اور اس ذات پر اعتماد اور بھروسے کا نام ہے۔ کچھ ہماری دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اس خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ ضرور شامل کریں کہ اے اللہ ہمیں عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔
ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں کا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے گلی میں شام کو گزرنے والے ان فقیروں کو صدا لگاتے ضرور سنا ہوگا، کل عالم دا بھلا، کل عالم دی خیر۔ یہ انداز دعا جو سب سے بھلا ہے، کیونکہ کل عالم میں آپ بھی شامل ہیں۔ ہم بھی ایسے ہیں کہ پھولوں کے ٹوکرے کو ٹھوکر مار رہے ہوتے ہیں اور ایک پھول کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شمولیت کا تقاضا ضرور کریں۔ دعا کریں کہ اے اللہ، میرا کچھ تقاضا بشرا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن اس میں آپ کی رحمت بھی شامل حال ہونی چاہیے، اور دعا کی قبولیت اس انداز میں ہو کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی بھا جائے۔ دعائیں ایک مناسب اور ٹھیک وقت پر قبول کی جاتی ہیں۔ آپ دعا کو خدا کے لیے کبھی معمولی نہ سمجھیں، یہ پروردگار سے رابطے کا ایک سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ میں اور ممتاز مفتی ایک بار ایک ایسے سفر پر گئے جب ہمیں ایک صحرا سے گزرنا پڑا۔ ہمیں وہاں بڑی مشکل ہو گئی، نہ پانی تھا نہ کھانے کو کچھ، اور ممتاز مفتی مجھے کوسنے لگا اور میں ان سے کہنے لگا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ یہ راستہ اختیار نہ کرو۔ بہرحال ہم چلتے گئے اور اس جانب چلے جس طرف دور ایک جھونپڑی سی دکھائی پڑتی تھی۔ ہم تھکے ہارے اس جھونپڑی میں پہنچے تو وہاں ایک سندھی ٹوپی پہنے، کندھوں پر شال ڈالے ایک بڑی عمر کے شخص بیٹھے تھے۔ ان کی خستہ حالی تو ہم پر عیاں ہو رہی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب طرح کا اعتماد تھا۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، دبا دبا کر گلے ملے، کنستر سے پانی کا لوٹا بھرا، ہمارا منہ ہاتھ دھلایا۔ ان کی جھونپڑی میں ایک سبز سی بچھی ہوئی تھی، اس پر ہمیں ایسے بٹھایا جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ ہم نے کہا کہ بڑے میاں، آپ اس بیابان میں کس طرح رہ رہے ہیں؟ وہ بولے کہ خدا نے اپنے بندے سے رزق کا وعدہ نہیں کر رکھا؟ ہم نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں کر رکھا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس کے خیال میں اس کا ذریعہ معاش ایک دوسرا بندہ ہے۔ میں نماز کے وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، مجھے کبھی اس کیفیت میں نہ رکھنا کہ میں اکیلا کسی وقت کھانا کھاؤں۔ آپ مجھ پر اپنی رحمت کرنا، اور جب بھی کھانے کا وقت ہو تو دوسرا تیرا بندہ بھی ہو جس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں۔ اس نے بتایا کہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اس نے اکیلے کھانا کھایا ہو۔ کھانے کے وقت کوئی نہ کوئی انسان ضرور آ جاتا ہے۔ آج کھانے کا وقت نکلا جا رہا تھا اور میں پریشان تھا کہ آج میں اکیلا کیسے کھانا کھاؤں گا۔ اس نے 2-3 سوکھی روٹیاں رکھیں اور گھڑے کا پانی بھر لایا اور کھانا شروع کر دیا۔ ہم نے چلتے وقت بھنے ہوئے چنے رکھ لیے تھے کہ وہ بوقت ضرورت کام آئیں گے۔ اس نے روٹیاں نکالی، ہم نے چنے نکالے اور سب نے مزے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ آپ یقین کریں کہ اس کھانے میں ایک روٹی بچ گئی اور ہمارے چنے بھی کافی سارے بچ گئے اور ہم سیر شکم ہو گئے۔ اس شخص نے بتایا کہ یہاں سے شہر زیادہ دور نہیں، چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے اونٹ چرانے والوں کے قافلے گزرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شہر چلے جائیے گا۔ ہم نے اپنی باقی چنے وہیں چھوڑ دیے اور ایک قافلے کے ساتھ شہر آ گئے۔ یہ بھی دعا تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے رزق کے باعث اس شخص کو بھی کھانا میسر ہوتا ہو۔ ممتاز مفتی بھی مجھ سے کہنے لگا کہ یہ شخص بڑا سیانہ ہے، کسی کے لیے دعا مانگتا ہے اور کھانا خود مزے سے کھاتا ہے، اور ہم بس اپنے لیے دعا کرتے ہیں پھر بھی بھوکے مرتے ہیں۔ دعا ایک طویل موضوع ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ بھی سب دا بھلا سب دی خیر والے فارمولے پر عمل کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔